اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ونصلی ونسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے دو طریقے ہم نے کل ذکر کیے تھے۔ کن طریقوں سے نماز میں توجہ حاصل ہوتی ہے؟ ان میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ انسان اس تصور کے ساتھ حاضر ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں نماز میں حاضر ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ میں ایک بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، تو خود بخود اس کا دل متوجہ ہوگا کہ جب انسان کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اپنے آپ کو متوجہ رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو طریقہ ذکر کیا گیا تھا کل تفصیل سے، وہ یہ کہ انسان اپنا وضو توجہ سے کرے۔ وضو میں جب انسان کو توجہ نصیب ہو جاتی ہے اور اس تصور کے ساتھ کہ اس وضو سے میرے جسم سے میرے گناہ دھل رہے ہیں، چہرے کو دھویا تو اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرے چہرے کے گناہ، میری آنکھوں کے گناہ اس کے ساتھ دھل رہے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے وقت یہ تصور کہ ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں، پاؤں کو دھوتے وقت اس تصور کے ساتھ کہ پاؤں کے گناہ دھل رہے ہیں، اور وضو کے بعد پھر اس کو یہ پتہ چلے کہ میں گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو کر اب جیسے ہی میرا وضو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو جب یہ تصور اس کا ہوگا تو دوسرے نمبر پر مسنون دعاؤں کا اہتمام ہوگا، اور تیسرے نمبر پر وہ اسراف سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو جب وضو توجہ سے کرے گا، نماز میں خود بخود توجہ نصیب ہو جائے گی۔ اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ صرف اس بات پر کہ انسان نے وضو کیا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس بات سے، اتنی دعا پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دعا آج کا جو سبق ہے اس کے اندر دوبارہ تذکرہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کو بعد میں لکھ بھی دیا جائے گا۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے یہ پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دعا پڑھ رہے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف رک کر کے یہ دعا پڑھی۔ البتہ انگلی کا اشارہ کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی جو یہ پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اشارہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں اتنا ہی کرنا ہے وہی جتنا ثابت ہے۔ تو ثابت یہی ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا ہے اور دیکھ کر آپ نے یہ دعا پڑھی ہے۔ تو اگر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا پڑھی جائے تو حرج نہیں ہے اور سنت سے ثابت عمل ہے، لیکن انگلی کا اشارہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس دعا کے وقت انگلی کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو کل کے درس سے متعلق یہ دو چیزیں تھیں۔ تیسرا طریقہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کا اور خشوع خضوع کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ نماز کا وہ یہ ہے کہ انسان جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جب کہا اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے کیوں کہا گیا ہے اکبر پڑھو میں جاؤ پھر پڑھو، سجدے میں جاؤ پھر پڑھو، سجدے سے کھڑے ہو پھر پڑھو؟ کیوں؟
مجھے یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں پڑھتا ہوں التحیات للہ والصلوات، سارا جب پڑھتا ہوں، جب درود شریف پڑھتا ہوں، جب دعا پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات کرتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ چاہیے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، نماز کا ایک حصہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ہے، یا آپ پڑھیں گے یا امام پڑھے گا، پڑھنی تو ہے۔ اب سورہ فاتحہ، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور 10 صورتوں کے تفسیر اور ترجمے کا کورس بھی انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ اس میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ آخری 10 صورتیں اور سورہ فاتحہ تو ہر کسی نے پڑھنی ہے، آخری 10 صورتوں تو یاد کریں۔ اور ایک بات ضمن یہ بھی ذکر کروں کہ بعض لوگوں نے صرف ایک صورت یاد کی ہوتی ہے، کسی نے یاد کی ہوتی ہے تو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں وہی ایک صورت پڑھتا ہے، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز ہونے کو نماز تو ہو جائے گی، کوئی اگر یہ کہے کہ نماز ہوگی یا نہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک ہی صورت کو، باقاعدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان مختلف جگہوں سے قرآن پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لڑائی ہو وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا، زبان سے نکل جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی نئی جگہ سے پڑھیں گے، خود بخود آپ کا ذہن متوجہ ہوگا کہ یار یہ میں نئی جگہ سے پڑھ رہا ہوں، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ جب غلطی ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہوگا تو توجہ اس کے ساتھ خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری 10 صورتیں یاد کر لی جائیں، پھر اس سے بڑھ کر کم از کم آخری 30واں پارہ یاد کر لیا جائے۔ اس کا اہتمام اپنے بچوں کو بھی کروانا چاہیے۔ پورا قرآن اگر کوئی یاد نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک پارہ تو وہ یاد کر لے۔ ایک پارہ یاد نہیں کر سکتا، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر صورت کے آخری 3 آیات یاد کر لے۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، عمران کی 3 آیات، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آخری 3 آیات یاد کر لے، سورہ مائدہ کی آخری 3 آیات یاد کر لے، یا کسی سورت کی ابتدائی 3 آیات یاد کر لے۔ تو 114 صورتیں ہیں قرآن میں، اگر ہر صورت سے ہم 3 آیات یاد کریں گے تو قرآن کا بہت اچھا ایک حصہ یاد ہو جائے گا۔ اور آپ ایک صورت کو لیں، اس کو آپ ایک ہفتے میں حفظ کریں۔ ایک صورت کا مطلب کہ ایک صورت کی 3 آیات ایک ہفتے میں تو انسان یاد کر ہی سکتا ہے۔ 3 آیات کا حفظ کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ہمیں دنیا جہاں کی چیزیں یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، قرآن کی 3 آیات ایک ہفتے میں ہم یاد نہیں کر سکتے۔ لیکن کیوں نہیں کرتے؟ توجہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے رکھا ہے قرآن خوانی کے لیے اور تعویذ بنانے کے لیے۔ تو یہ اس کے چند طریقے ہیں جس طریقے سے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو سکتا ہے۔ آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، آخری 12 یاد کر لیں۔ یہ مشکل ہے تو ہر صورت کی 3 آیات آخر کی یا شروع کی یاد کر لیں، اور پھر اس کو نمازوں میں اس طریقے سے ترتیب سے پڑھیں۔ جب انسان اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کو توجہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان جو پڑھے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر تو انسان کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہونی چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے۔ جب میں یہ جملہ کہتا ہوں اس کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، الرحمن جب میں نے کہا تو اس کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، الرحیم جب کہا تو اس آیت کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، کیوں اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے، کیوں میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یعنی آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ اس کی اہمیت کے لیے، کیا یہ بات کم ہے کہ اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔
تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس پر ہم تفصیل انشاءاللہ دروس ہوگا سورہ فاتحہ کی تفصیل پر اور آخری 10 صورتوں کی تفصیل پر انشاءاللہ۔ نماز کورس کے بعد انشاءاللہ اس کی بھی بنا لی جائے گی، تو کوشش کریں کہ کم از کم ان کے ترجمے یاد کریں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے دل میں اہمیت ہے، شوق ہے، تو وہ اس کو سیکھتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ میں نے اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی ہے کہ ہم جو نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں کم از کم اس کا ترجمہ تو ہمیں آ جائے۔ تو ترجمہ اور اس کا مفہوم، اس کا تقاضا وہ ذہن، اور اس کے بعد جب اللہ اکبر کہیں آپ کا ذہن خود بخود متوجہ ہوگا کہ اس اللہ اکبر کا تقاضا کیا ہے۔ اور اس کے بعد چند اور مسائل کی نماز شروع کرنے سے پہلے کے چند اہم مسائل ہیں جس کو ہم آج سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم درس شروع کریں گے تو اللہ اکبر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح وہاں پڑھیں گے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کے کچھ مسائل ہیں جو انسان کو پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو وضو کا ہے کہ وضو فرض ہے، اور وضو کس طریقے سے کرنا ہے اس کی تفصیل عرض کر دی گئی تھی۔ اس کی سنت کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں۔ سب سے پہلے کہ انسان کا وضو دھیان کے ساتھ ہو۔ دوسرے نمبر پر کہ نماز شروع کرنے سے پہلے انسان نیت کرے۔ نیت کے بارے میں بھی کل کی تھی کہ نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ جب گھر سے نکلے اذان کے بعد مسجد کی طرف چلے تو آپ اسی لیے چلے کہ میں نے جا کر مغرب کی نماز پڑھنی ہے، بس یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ جب آپ گھر سے نکلے کہ میں نے عید کی نماز پڑھنی ہے تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اب صف میں کھڑے ہو کر وہ پوری تفصیل دہرانا جو ہمارے لوگ دہراتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی دہراتا ہے تو منع بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر اس لیے دہراتا ہے کہ بھائی میرا ذہن حاضر ہو جائے، مجھے توجہ نصیب ہو جائے، اچھی بات ہے، دہرا لے، لیکن نیت کہتے اس کو نہیں ہے، اس لیے کہ نیت زبان کا عمل ہی نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ تو زبان سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زبان سے یہ جملے کہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے زبان سے نیت کی ہے، اس لیے کہ زبان سے نیت نہیں ہوتی، دل سے نیت ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے زبان سے سوچا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سوچنا زبان کا عمل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نیت بھی زبان کا عمل نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ زبان سے آپ کہہ دیں اپنے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب تک وہ سارے الفاظ زبان سے نہیں نکال دیتے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے تکبیر کہہ لیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس پوری تفصیل کے اندر مجھ سے کوئی ایک جملہ رہ گیا تھا، پھر وہ جملہ پورا پڑھیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت کی اور اللہ کی رضا کے لیے، رخ میرا قبلے کی طرف، اور پوری تفصیل۔ اگر اس میں قبلے کا لفظ رہ گیا پھر سلام پھیرے گا، پھر دوبارہ کہے گا اللہ اکبر، پھر یاد آئے گا کہ کوئی لفظ رہ گیا، پھر سلام پھیرے گا، پھر کہے گا اللہ اکبر۔ تو یہ تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ اسلام نے تو ہمیں اس مشکل میں نہیں ڈالا، ہم نے اپنے آپ کو خود اس مشکل میں ڈالا ہے۔ تو نیت کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نیت دل کا عمل ہوتا ہے، نیت زبان سے ادا نہیں ہوتی۔ اپنی توجہ کے لیے کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، کوئی اگر امام ہے تو امام مقتدیوں کی بھی نیت کرتا ہے، مقتدی ہے تو مقتدی امام کی نیت کرتا ہے کہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، امامت کرنے والا مقتدیوں کی نیت کرتا ہے کہ میں ان کی بھی نیت کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر کہ نماز پڑھنے کی جگہ، لباس اور بدن پاک ہو۔ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی غلاظت، کوئی نجاست، کوئی گندگی نہ ہو۔ اگر وہاں گندگی ہوگی تو وہاں نماز نہیں ہوگی۔ نماز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر کوئی جگہ ناپاک ہے اور اس پر آپ نے کوئی کپڑا بچھا دیتے ہیں اور وہ کپڑا اتنا موٹا ہے کہ وہ اس نجاست کو، اس گندگی کو چھپا دیتا ہے، تو اس پر نماز ہو جائے گی۔
لیکن اگر وہ اتنا باریک ہے کہ آپ نے اس پر کپڑا بچھایا اور وہ نجاست اس میں سے نظر آ رہی ہے یا اس کا اثر اوپر تک پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک شرط یہ کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو، اور دوسری چیز کہ انسان کا اپنا لباس بھی پاک ہو، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر کوئی نجاست نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی ایسی ناپاک چیز نہ ہو، کوئی کسی قسم کی ناپاکی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی ناپاکی ہوگی اور اپنی مقدار سے زائد ہو جائے تو اس صورت میں بھی انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ کپڑے کی ناپاکی کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے استنجا کیا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ اڑ جاتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پیشاب یہ خود ایک بڑی نجاست ہے، جب یہ کپڑے پر لگے گا تو کپڑا ناپاک ہوگا، اور جب کپڑا ناپاک ہو جائے گا تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کو ایسی بیماری ہے اور یہ مستقل اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے، واقعتاً اگر بیماری ہے کسی کو، تو اس صورت میں تو اس کا حل یہی ہے کہ یا تو وہ کپڑا تبدیل کرے یا اپنے لیے کوئی الگ سے کپڑے رکھے، اور جس وقت میں اس کا یہ معاملہ نہ ہو، یہ قطرے رک جائیں، اس کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے۔ لیکن اگر پوری نماز کا وقت گزر جاتا ہے، پوری نماز کا وقت گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوا اور پھر فجر کا وقت ختم ہو گیا، یہ مطلب ہوتا ہے پوری نماز کا وقت گزرنے کا، یا ظہر کا وقت داخل ہوا اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا، یا عصر کا وقت داخل ہوا اور عصر کا وقت ختم ہو گیا، اور اس پورے عرصے میں اتنا موقع بھی اس کو نہیں ملا، اتنی دیر بھی اس کے قطرے نہیں رکے جس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ اگر اتنا عرصہ گزر جائے، پوری نماز کا وقت گزر گیا اور اس پورے عرصے میں، اس پورے دورانیے میں اس کو اتنا وقت نہیں ملتا جس میں وہ اپنا فرض پڑھ سکے، ایسے شخص کو شریعت میں معذور کہا جاتا ہے۔ معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ وضو کر لے گا، فجر کا وقت داخل ہوا وہ وضو کرے، اپنی فرض نماز پڑھے، اگرچہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ جاری ہو، وہ اپنی نماز پڑھے اور تلاوت کرے، نفل پڑھے، جو نماز پڑھنی ہے، جو عبادت کرنی ہے کرے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب نماز کا دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، تو اس کا وقت وضو نماز کے وقت تک ہوتا ہے۔ نماز کا وقت شروع ہوا، وضو کر لیا، اب نماز کا وقت ختم ہونے تک اس وضو سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے، جتنی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جب نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو اتنا وقت مل جاتا ہے جس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مثلا اگر 4-5-6 منٹ اس کو مل جاتے ہیں تو 4-5-6 منٹ میں فرض نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ معذور نہیں ہے، اور اس کو اسی صورت میں اس وقت نماز پڑھنی ہوگی جس وقت اس کو یہ کیفیت نہ ہو، اور اس وقت وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری نہیں ہوتی، ان کو وسوسہ ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری علامات ہیں۔ پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ جب اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ میرے پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز پڑھنے آئے گا، وضو کرے گا، اس کو یہ وسوسہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو بیماری نہیں ہے۔ اگر اس کو بیماری ہوتی تو پہلے بھی اس کا دھیان اس طرف جاتا۔ یہ عموماً ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کوئی توبہ کر کے، توبہ طائب ہو کر اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ وسوسہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، پیشاب کے قطرے تو کہیں نہیں نکل رہے، تو اس وسوسے میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے شیطان۔ اور ظاہر ہے شیطان کا کام ہے، شیطان کا ایک نام وسواس ہے۔ ہم پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس، کہ اس شیطان کے شر سے میری حفاظت فرما جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس وسوسے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ، انسان نفسیاتی بن جاتا ہے، اور اس کا بھی حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا ہے۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب استنجا فرماتے یا وضو فرماتے تو آپ ایک چلو بھر پانی لے کر اپنی شلوار پر پانی پھینک دیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ شیطان اگر دل میں یہ بات ڈالے کہ تمہارا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو فوراً ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ پیشاب نہیں، یہ تو پانی ہے جو میں نے ڈالا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بسا اوقات پانی وضو سے فارغ ہونے کے بعد یا استنجا سے فارغ ہونے کے بعد پانی ڈال دیا کرتے تھے ایک چلو، تو یہ بھی اس کا علاج ہے۔ اگر کسی کو وسوسہ ہے، پریشانی ہے، جب استنجا کرے تو استنجا کرنے کے بعد ایک چلو پانی لے اور پانی ڈال دے۔ جب دل میں خیال آئے تو وہ یہ خیال کرے کہ یہ پیشاب نہیں، یہ پانی ہے، تو یہ وسوسہ انشاءاللہ خود ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ ختم ہوگا اگر آپ ختم کرنا چاہیں گے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، جب حل بتائیں تو حل بھی ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اب اس کا کیا حل ہے کہ آپ کو یہ حل حدیث میں بتایا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھایا ہے یہ حل، تو اب اس کا یہ بہترین حل ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے اور کچھ نہیں ہے اور شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہے، تو شیطان کو جواب میں کہو کہ میرا وضو ہو یا نہ ہو، میں نے ایسی ہی نماز پڑھنی ہے۔ اگر میرا وضو نہیں ہے تب بھی مجھے اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے اگرچہ میرا وضو نہیں ہے۔ لیکن یہ مقابلہ تو شیطان کے ساتھ جاری ہے نا، یہ تو کرنا ہے۔ جب انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا، اسی کو مایوسی کہتے ہیں۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ اب وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو قائل کرے، وسوسے کے ذریعے کرے، یہ کہے کہ کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، یہ کہے کہ ملازمت کا نقصان، کچھ بھی کہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ کو نماز سے روکے۔ تو اس لیے اس طرح کے وساوس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ان وساوس کے چکر میں پڑھ کر نماز کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ انسان کا لباس ہے، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ لباس پاک ہو۔ بعض خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب رکوع میں، یہ بیماری ہوتی ہے بعض خواتین کو کہ رکوع یا سجدے میں جائیں تو پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، اور یہ مستقل ان کے ساتھ یہ مرض ہوتا ہے کہ جب بھی رکوع میں جائیں، جب بھی سجدے میں جائیں تو پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں۔ ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو واقعتاً یہ بیماری ہے کہ جب بھی رکوع کریں، جب بھی سجدہ کریں ان کو یہ کیفیت محسوس ہو، تو اس کا علماء نے لکھا ہے کہ ایسی خواتین اشارے سے نماز پڑھیں۔ اشارے سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھیں اور رکوع اشارے سے کریں اور سجدہ بھی اشارے سے کر لیں۔ ایسی خواتین کو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ان کی یہ بیماری ہے تو وہ اس طریقے سے بھی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کا لباس پاک ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنا بدن بھی پاک ہو۔ ایک لباس کے پاک ہونے کے حوالے سے یہ چیز ذکر کر دوں، عموماً جب بارش ہوتی ہے، کیچڑ ہوتی ہے، تو انسان کہیں آ رہا ہے، جا رہا ہے، یا بائک چلا رہا ہے یا گزر رہا ہے، تو پانی کے چھینٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں یا کیچڑ کے چھینٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں، تو وہ چھینٹے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پاک ہیں۔ ہاں اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ پاک نہیں ہے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ گٹر کا پانی ہے یا نجس پانی ہے، اس صورت میں تو وہ ناپاک ہوگا وہ حصہ، اور وہ بھی اگر 1-2 چھینٹے ہیں، 2-3 چھینٹے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر بارش کا کیچڑ ہے، پانی ہے اور اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو اس سے کپڑے کی طہارت متاثر نہیں ہوتی، کپڑا پاک ہی رہتا ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ انسان کا بدن پاک ہو، بدن پر بھی نجاست نہ ہو۔ اگر بدن پر بھی نجاست ہوگی تو اس صورت میں بھی یہ 3 شرائط ہیں، جس جگہ نماز پڑھا ہے وہ جگہ پاک ہو، جو لباس ہے وہ لباس پاک ہو، اور تیسرے نمبر پر اس کا بدن پاک ہو۔ چوتھے نمبر پر کہ نماز کا وقت ہونا۔ اس وقت نماز پڑھ رہا ہے اس وقت نماز پڑھنا منع نہ ہو۔ دیکھیں اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام
ماننے کا نام ہے، اسلام اپنی مرضی چلانے کا نام نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، اس کے عبادت ہونے میں کس کو شک ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ہمیں کچھ اوقات بتائے ہیں کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی۔ اب اگر ان اوقات کے اندر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا ہے۔ اب یہ کام بہت اچھا کر رہا ہے، اچھی نیت سے کر رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کر رہا ہے، تو یہی عبادت اس کے لیے گناہ کا سبب بن جائے گی۔ 5 اوقات ہیں مکروہ، جیسا کہ سامنے لکھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ 3 اوقات تو وہ ہیں جن کے اندر نہ کوئی فرض پڑھا جا سکتا ہے، نہ واجب نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک طلوع آفتاب کا وقت، عموماً گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے، جو سبز لائٹ مسجد میں جلائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ طلوع کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سورج نکل رہا ہو، یعنی جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو طلوع آفتاب ہوتا ہے، اس وقت سورج ہوتا ہے، وہ تقریباً 10 منٹ کا علماء نے لکھا ہے، 10 سے 12 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس میں نہ آپ اس دن کی فجر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا وقت ہوتا ہے زوال کا وقت، جب سورج بالکل ٹھیک دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے، جب سورج ڈھلا نہ ہو، یعنی سورج اور چلتے 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 بالکل سر پر آ گیا، استوا کا وقت جس کو حدیث میں کہا گیا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور تیسرا وقت جب سورج عصر کے بعد پیلا ہو جائے، اس وقت سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب غروب تک یہ وقت مکروہ ہے، اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس دن کی عصر کی نماز کسی کی رہ گئی ہے اور اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج پیلا ہو گیا، تو اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جو 3 اوقات میں نے بتائے ہیں، اس کے اندر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر جنازہ آ جاتا ہے اور اسی وقت آیا ہے جنازہ، تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ان 3 اوقات کے اندر بھی جنازہ آیا اور اسی وقت وہ تیار ہوا، ایسا نہیں ہے کہ وہ تیار جنازہ 1 گھنٹہ پہلے ہوا، اب عین مکروہ وقت شروع ہوا تو وہ آیا کہ بھئی نماز جنازہ پڑھائیں، تو ایسی صورت میں نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی وقت جنازہ تیار ہوا اور مکروہ وقت ہے تو اس وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ بھی لگتا ہے کہ شریعت کی نظر میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ مردے کو جلد از جلد دفن کیا جائے، کہ اتنا مکروہ وقت ہے جس کے اندر آپ فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اگر آپ کی فجر کی نماز آج صبح کی قضا ہو گئی اور سورج طلوع ہو رہا ہے، مکروہ وقت ہے، اس وقت میں آپ کو فجر کی نماز، لیکن اگر جنازہ آیا اسی وقت تیار ہوا تو وہ جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سنت عمل یہی ہے کہ جنازے کو جلد از جلد اس کی تدفین کر دینی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ یہاں سے گاؤں لے کے جاتے ہیں، وہاں تدفین کرتے ہیں، یہ بالکل خلاف شریعت، خلاف سنت ہے۔ یہ اپنے بعد والے، پیچھے والے لوگوں کو بھی مصیبت میں ڈالنا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہے، نہ جانے یہ لوگ کیوں کرتے ہیں۔ تو جنازہ آ گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، اسی وقت کی ہے، پہلے سے نہیں کی تھی، تلاوت کر رہا تھا اور مکروہ وقت شروع ہوا، اس تلاوت میں آیا آیت سجدہ آ گئی تو اس وقت کا سجدہ کر سکتا ہے۔ اگر پہلے سے تلاوت کر کے رکھی ہے تو اس مکروہ وقت میں آیت سجدہ کی سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات تو یہ ہیں: غروب کا وقت، طلوع کا وقت، ایک طلوع، ایک غروب، اور بیچ میں ایک زوال کا وقت۔ آسانی کے لیے آپ اس کو یوں یاد کر سکتے ہیں کہ 1 سے دن شروع ہوتا ہے، 1 سے دن ختم ہوتا ہے، اور 1 بالکل دن کے درمیان کا حصہ ہے، شروع، آخر اور درمیان۔
ان 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 2 اوقات اور ہیں، ایک فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور کسی دوسرے دن کی آپ کی کوئی نماز قضا ہے اور آپ عصر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تک۔ اسی طرح فجر کے بعد آپ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک۔ جب وہ طلوع کا وقت شروع ہوگا پھر نہیں پڑھیں گے، پھر آپ اس کا انتظار کریں گے، جب مغرب وقت ختم ہوگا، اشراق کا وقت شروع ہوگا، اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو یہ چوتھی بات ہے کہ نماز آدمی پڑھے لیکن نماز کا وقت بھی ہو۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہوگا تب بھی نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ نماز کے مکروہ اوقات اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلا جب اقامت کہہ دی جائے اس کے بعد سنتیں پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، سوائے فجر کی سنت کے۔ اس لیے فجر کی سنت کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر فارغ ہوں گا تو امام کے ساتھ مجھے جماعت کا آخری حصہ مل جائے گا، تو آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں اگرچہ جماعت شروع ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ جب جماعت کھڑی ہو جائے کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور فجر کی سنتیں پڑھتے وقت اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ رستے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اب جس نے آگے سب پوری کرنی ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے، یا کسی ستون کی آڑ لے کر کھڑے ہوں یا ہال سے باہر کھڑے ہوں، کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جس سے سب ٹھیک کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ اگر سب ٹھیک کرنے میں کسی نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے تو گزرنا جائز ہے۔ صف کا اہتمام شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر کر سب پوری کرنی پڑے پھر بھی پوری کریں گے، لیکن اس نمازی کے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کھڑے ہونا ناجائز ہے۔ تو فجر کی سنتوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد 5ویں بات یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کا سطر ڈھکا ہوا ہو۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے بھی اس میں داخل ہیں، اتنا حصہ اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ظاہر ہوگا اور کسی عضو کے 1/4 کے برابر تو نماز نہیں ہوگی۔ عورت کا جو سطر ہے اس کا پورا جسم ہے، سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے۔ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، اس کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر ہے۔ یعنی جس طرح انسان کا ناف سے لے کر مرد کا گھٹنوں تک کا حصہ سطر ہے، عورت کا پورا جسم سطر ہے۔ اگر عورت کا نماز کے دوران سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے علاوہ کوئی حصہ کھلا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عورتوں کو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں چادر یا دوپٹہ تو لے لیتی ہیں لیکن پیچھے سے ان کے بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو اگر وہ بال جو لٹکے ہوئے بال ہیں اس کا 1/4 حصہ بن جاتا ہے، وہ بال کا حصہ جو نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی عورت کی۔ اسی لیے کہ عورت کا یہ پورا جسم سطر ہے، اور سطر کا ڈھانپنا، سطر کا چھپانا نماز میں فرض ہے۔ اگر سطر کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک بات یہاں میں یہ اضافی ذکر کرتا چلوں کہ ایک ہے عورت کا سطر، ایک ہے پردہ۔ دو چیزوں میں لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں دو معاملات میں۔ ایک ہے عورت کا سطر، ایک ہے پردہ۔ پردہ پورے جسم کا ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ یعنی کسی غیر محرم سے عورت پردہ کرے گی تو ایسا نہیں ہے کہ پورے جسم کو چھپائے اور چہرہ کھول دے۔ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یہ سطر ہے، یہ سطر کا حصہ ہے کہ اتنا حصہ تو ہر حال میں نماز میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک چہرے کے پردے کی بات ہے تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، اور وہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔
یدنین علیہن من جلابیبہن، حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈالیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جلباب اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو سر پر ڈالا جائے اور سر پر ڈالنے سے چہرہ چھپ جائے، اس کو کہا جاتا ہے جلباب۔ یہ تفسیر اس کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب صحابی کسی بات کی ایسی تشریح کرے جو وحی کے بغیر سمجھ نہیں آتی، تو صحابی کی اس بات کا حکم بھی حدیث مرفوع کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گویا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب صحابی نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اس کا مطلب لازماً انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، ورنہ صحابی خود اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز بڑھا نہیں سکتا۔ جب وہ یہ تشریح کر رہے ہیں، صحابی کا کسی بات کا اس طرح سے بیان کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، اور یہ قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہے، ایک آیت سے نہیں کئی آیات سے ثابت ہے۔ اور صحابہ کے دور میں، حضور علیہ السلام کے دور میں، جب عورتیں کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلا کرتی تھیں تو ان کی صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی، اور وہ ایک آنکھ بھی اس لیے نظر آتی تھی تاکہ اس سے ان کو رستہ نظر آئے، چلنے پھرنے میں دشواری نہ ہو۔ تو اس لیے چہرے کا پردہ ہر حال میں فرض ہے۔ اس کو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب فتنے کا خوف ہو، فتنے کا خوف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی غیر محرم پر مرد کی نگاہ پڑے گی تو وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایک لڑکا جب کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے گا تو وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اس لیے چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، اور اس کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن سے بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں جس سے ان کو پردہ کروانے میں بعد میں مشکل نہ ہو۔ شروع سے ہی اگر آپ نے ایسے کپڑوں کی، ایسے لباس کی عادت ڈلوا دی کہ بعد میں جب آپ اس کو کہیں کہ پردہ کریں، برقع اوڑھو، تو اس کو مشکل ہوتی ہے۔ تو شروع سے ہی بچیوں کو اس چیز کی عادت ڈلوانی چاہیے کہ لباس ان کا پورا ہو، پردے کا اہتمام ہو، اور لباس ایسا نہ ہو جیسے آپ نے اس بچی کو پینٹ شرٹ پہنا دیا یا ہاف آستین والے کپڑے پہنا دیے۔ ایسے لباس بچیوں کو نہیں پہنانے چاہیے۔ تو ایک ہے عورت کا ستر، ایک ہے پردہ۔ ستر کا حصہ چہرے کے علاوہ ہے، ہاتھ کے علاوہ ہے، پاؤں کے علاوہ ہے۔ پردہ پورے جسم کا ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ البتہ اگر وہ کھولنا چاہے ہاتھ اور پاؤں کو تو کھول سکتی ہے، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی اس میں بھی موزس اور جو ہے وہ دستانے پہن لے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ شرعاً لازم نہیں ہے، لیکن چہرے کا پردہ لازم ہے، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ عورت کا ستر تو چہرہ تو عورت کا ستر نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض ہے؟ تو چہرہ ستر نہیں ہے، لیکن پردے میں اس کا پردہ کرنا فرض ہے۔ ستر کا حکم نماز کے حکم سے متعلق ہے کہ نماز میں اتنا حصہ چھپانا فرض ہے، اگر اس کے سامنے کوئی غیر محرم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اتنا حصہ جسم کا چھپانا اس پر فرض ہے۔ اور جب کوئی غیر محرم سامنے ہوتا ہے پھر چہرہ چھپانا بھی فرض ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان کھڑا ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھا کھڑا ہو، اس لیے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اگر کسی اور جانب نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت گردن اور سینہ جھکا کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کی نظریں نیچے، ایک ہے کہ آپ پورے جھکے ہوئے ہوں، تو اس طریقے سے جھکنا، یہ بالکل گردن بالکل جھکا کر نماز پڑھنا، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا گردن پوری جھکائی ہوئی ہوتی ہے، یا سینہ پورا جھکایا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے سر ٹیڑھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔
تواضع اور خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کر دیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. یہ سنت کے خلاف ورزی کی وجہ سے ثواب کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. تو اس لیے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہو بالکل جیسے انسان اپنی نارمل پوزیشن میں ہوتا ہے اور نگاہ کی سجدے کی جگہ پر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دونوں پاؤں برابر زمین پر ہوں، دونوں پاؤں پر وزن ہو، ایک پاؤں پر وزن دے کر کھڑے ہونا یہ بھی مکروہ ہے. جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے نا، کبھی تھک جائے، کبھی ایک پاؤں پر کبھی دوسرے پاؤں پر، یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے. اسی طرح دونوں پاؤں قبلے کی طرف، رخ بھی قبلے کی طرف. بعض لوگ پاؤں کو بالکل پھیلا دیتے ہیں، بعض بالکل جو ہے وہ اندر کی طرف کر لیتے ہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں. بعض لوگ ایڑیوں کو جوڑ دیتے ہیں، بعض پنجوں کو جوڑ دیتے ہیں. پاؤں بالکل سیدھے رکھتے ہیں قبلے کی طرف. نماز میں اس بات کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ قبلے کی طرف ہو. اسی لیے جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. تو جب انسان نماز میں بھی کھڑا ہوگا تو اس کی انگلیوں کا اور اس کے پیروں کا رخ بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور جو مرد حضرات ہیں وہ پاؤں کو کھولیں گے اور عورتیں پاؤں کو ملا کر رکھیں گی. عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو پاؤں کو ملا کر نماز پڑھیں گی، اور مرد جب نماز پڑھیں گے تو پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، کم از کم. زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنی جسامت کے مطابق. آپ 5 انگلیاں کھولتے ہیں، 6 انگلیوں کے برابر کھولتے ہیں، 7 انگلیوں کے برابر کھولتے ہیں. آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جسم کیسا ہے. لیکن کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ اس میں ہونا چاہیے. لیکن بہت زیادہ پاؤں کو کھول کر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسرے کے ٹخنے سے ٹخنا ملاتے ہیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا جوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹخنا اور اس کا ٹخنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. اس کا ٹخنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کی یہ تشریح کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گھٹنا گھٹنے سے ملائیں، گھٹنا گھٹنے سے ملائیں. تو اگر آپ گھٹنا گھٹنے سے ملائیں گے تو ٹخنے نہیں ملیں گے، ٹخنے ملائیں گے تو گھٹنے نہیں ملیں گے. اسی طرح حدیث میں یہ آتا ہے کہ وحاذوا بین الاعناق، کہ گردنوں کے درمیان محاذات کرو، برابری کرو. اب ظاہر ہے گردن کسی دوسرے کی گردن کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے نماز میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی گردن اور اس کی گردن ایک سیدھ میں ہونی چاہیے. آپ کا ٹخنا اس کا ٹخنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. آپ کا گھٹنا اس کا گھٹنا ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ پاؤں کو کھول کر کھڑا ہونا یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. اپنے جسم کے مطابق اس میں شریعت نے انسان کو آزادی دی ہے کہ آپ جتنا آپ پاؤں کھول کر سکون محسوس کرتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کسی ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملاتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. آدمی بسا اوقات نماز نہیں پڑھ پاتا جب آپ نے اپنا ٹخنا اس کے ساتھ ملایا ہوا ہوتا ہے. جب پاؤں پہ پاؤں چڑھایا ہوا ہوتا ہے تو اس کی توجہ نماز میں نہیں آتی. اس لیے کہ یہ چیز بھی اچھے سے سمجھ لینی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں. یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں یہ ساری وہ ہیں کہ نماز سے پہلے، یہ نماز میں کرنے کے کام میں نہیں بتا رہا، نماز سے پہلے کے کام بتا رہا ہوں. شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ واجب ہے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ میں بھی. یہ حکم نماز کے لیے خاص نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الازاری ما اسفل من الکعبین من الازاری فہو فی النار. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم.
اتنی خطرناک وعید ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے ہی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابی فرماتے ہیں قاموا خسروا کہ تباہ و برباد ہو، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو نقصان، ناکام، نامراد ہوا، یہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبر ازارہ، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والمنان، اور احسان کر کے جتلانے والا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے اللہ اکبر اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیزوں کو بیچنے والا۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ وہ ٹخنے سے اللہ 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 اللہ